دس از نارمل ڈاپلر فلو. کیسے پتا چلا؟ اس میں آپ کے پاس جو پہاڑیاں آ رہی ہیں، ایک پہاڑی اوپر جا رہی ہے اور ایک پہاڑی یہ دیکھیں درمیان میں بنی ہوئی ہے، پھر ایک پہاڑی ہے، پھر ایک درمیان میں ہے، یعنی کہ پورا ایک لنک بنا ہوا ہے. دس از نارمل ڈاپلر فلو. اب میں آپ کو اگلی پکچر دکھاتی ہوں. اگلی پکچر آپ دیکھیں. دس از ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. کیسے پتا چلا؟ خاص طور پہ ایک جو پہاڑی ہے دوسری پہاڑی کے بیچ والی جگہ خالی ہے. سینٹر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ ایبسینٹ ہے، یہاں پہ ڈائسٹولک فلو نہیں آ رہا. دس از ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. اس کے بعد دوسری جو پکچر ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. دس از ریورس ڈائسٹولک فلو. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ایک پہاڑی کا رخ اوپر کی طرف ہے، دوسری پہاڑی کا رخ نیچے کی طرف ہے. دس از ریورس ڈائسٹولک فلو. یاد رکھیے گا، ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو اگر الٹرا ساؤنڈ پہ آتا ہے، اس رپورٹ کے بعد تقریباً 1 ہفتہ میکسیمم لگتا ہے آئی یو ڈی ہونے میں. ایک دم سے آئی یو ڈی اگلے 5 منٹ میں نہیں ہوتی. ایبسینٹ کا مطلب ہے بیبی کی طرف بلڈ نہیں جا رہا. ریورس کا مطلب ہے بیبی کی طرف سے بلڈ ماں کی طرف جا رہا ہے. ریورس ہو گیا، اس کی ڈائریکشن، اس کا فلو ریورس ہو گیا. وہ تو زیادہ خطرناک ہے. ریورس ڈائسٹولک فلو میں بھی 24 سے 48 گھنٹے لگتے ہیں آئی یو ڈی ہونے میں. 24 آورز کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. اب اگر انہوں نے آپ کو ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو دیا تو آپ نے 3 چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. پیشنٹ کی جسٹیشنل ایج کیا ہے، پیشنٹ کے وائٹلز کیا ہیں، پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہیں، اور بچے کے فیٹل وائبلٹی کے بارے میں کیا باتیں ہیں. یعنی سپوز کریں ایک پیشنٹ ہے جو کہ 34 ویکس پہ ہے، 34+3 ویکس پہ آتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پہ آ گیا ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. اب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ ظاہر ہے وہ ہائپرٹینسو ہوگی. نہیں بھی ہوئی تو آپ کو اب پتا چل ہی گیا کہ وہ ہائپرٹینشن چل رہی ہوگی، جبھی تو یوٹرو پلیسینٹل انسفیشنسی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے سمٹمز کیا ہیں. کوئی امپینڈنگ ایکلیمشیا کے سائنس تو نہیں آ رہے، ایپیگیسٹرک پین، بلرنگ آف ویژن، ہیڈ ایک، یہ تمام چیزیں تو نہیں ہیں. پیشنٹ آپ کی ٹھیک ہے وائٹلی، سبجیکٹو کمپلینٹس تو نہیں ہے اس کی کوئی ایسی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وائٹلز کیسے جا رہے ہیں. بلڈ پریشر 220/110 120 ہے، پھر تو آپ کو ایمرجنسی کرنی پڑے گی. لیکن اگر اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، 130/80 ہے، پوچھیں کہ وہ کرونک ہائپر ٹینشن تھی یا پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے. کرونک ہائپر ٹینشن والے آپ کو پتا ہے زیادہ بلڈ پریشر پہ بھی بڑا کمفرٹیبلی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں ایک دم سے بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے ابرپٹ ریزلٹس نہیں آتے، جبکہ پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن والے جو PIH والے ہوتے ہیں ان میں بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ہی ابرپٹ قسم کے نتائج آتے ہیں، جیسے کہ ایکلیمشیا ہو گیا، ایک دم سے فٹس پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ان اینی کیس آپ نے دیکھنا ہے، پیشنٹ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی ہے، وائٹلز آپ نے دیکھنے ہیں، سبجیکٹو کمپلینٹس دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے 34 ویکس میں آپ کو پتا ہے نا آپ CTG کب نکالتے ہیں. 32 ویکس کے بعد آپ CTG نکال سکتے ہیں. 32 ویکس سے پہلے ہم CTG نہیں کرتے، ہم فیٹل کک آؤٹ چارٹ دیتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم فیٹل ہارٹ ریٹ مانیٹرنگ کرتے ہیں جو آپ سمپلی فیٹوسکوپ سے کر رہے ہوتے ہیں یا آپ سونیکیٹ سے کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے CTG کا ٹریس دیکھنا ہے، ریئیکٹو ہے، نان ریئیکٹو ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اب آپ کی مینجمنٹ کیا ہے. مینجمنٹ میں سب سے میجر پوائنٹ ہے اسٹیرائڈ کور. کب؟ جب آپ کو پتا ہے کہ فیٹل پروگنوسس گڈ ہے، تب آپ کا اسٹیرائڈ کور فار فیٹل لنگ میچورٹی دینا بہت ضروری ہے. دس از دا موسٹ اسینشل اسٹیپ ان دا مینجمنٹ. باقی ایسے پیشنٹ کی ڈلیوری ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. آف کورس آپ اس کو BHQ میں DHQ میں تو نہیں کر سکتے نا. نیونیٹل ICU کیئر مل جائے آپ کو، پیڈیاٹریشن وہاں پہ آپ کو ملے ریسیو کرنے کے لیے، سینئر گائناکولوجسٹ آپ کو آن بورڈ ملیں، اور آف کورس آپ کو ایکلیمشیا کی کٹ ریڈی رکھنی پڑتی ہے، ایکلیمشیا کا ایمرجنسی باکس ریڈی رکھنا پڑتا ہے. ایسے پیشنٹ کو ایک دم سے سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، CVA کا اٹیک ہو سکتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ دس از الٹرا ساؤنڈ رپورٹ شوئنگ ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو. اس کے بعد ایگزامینر جب آپ سے پوچھیں گے ہاؤ ول یو مینج، آپ نے کہنا ہے فرسٹ آف آل آئی ول ٹیک ہائی رسک کانسینٹ، آئی ول ڈو ہائی رسک کاؤنسلنگ، مائی ایم آف مینجمنٹ ول بی اسٹرکٹ فیٹو میٹرنل سرویلنس اینڈ ٹو ٹیک دس پریگنینسی کلوز ٹو ٹرم ایز پاسبل. اگر تو پیشنٹ 34 ویکس پہ تھا، اچھی بات ہے، آپ اس کو اسٹریچ کر کے 35 تک لے جائیں، بڑی اچھی بات ہے، ایک ہفتہ اور ذرا وہ گرو کر لے گا. لیکن اگر 34 ویکس پہ وائٹل بھی خراب آ رہے ہیں، پیشنٹ کو ہیڈ ایک بھی ہو رہا ہے اور CTG کا ٹریس بھی ٹھیک نہیں آ رہا، تو پھر تو آپ جلدی کریں، پھر تو آپ ایسے بیبی کو ڈیلیور کر لیں. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی الٹرا ساؤنڈ کسی اچھی جگہ سے نہیں ہوا ہوتا، ایبسینٹ ڈائسٹولک فلو آتا ہے، جب آپ ایک ہفتے بعد ریپیٹ کراتے ہیں تو ڈاپلر فلو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.
سو ڈیپینڈ کرے گا پیشنٹ کی سبجیکٹو کمپلینٹ پہ, وائٹلس پہ, ایج آف وائبلٹی پہ, جسٹیشنل ایج کیا تھی, سی ٹی جی کا ٹریس کیا تھا, ان تمام چیزوں پہ. اور اگر یہ تمام چیزیں ٹھیک رہتی ہیں, پرووائڈیڈ دیٹ دا وائٹلز آر اوکے, پرووائڈیڈ دیٹ دیر از نو سبجیکٹو کمپلینٹس, دا بیبی از ویل گرون, I will simply give steroid cover for fetal lung maturity and I will repeat Doppler ultrasound after 3 days. I will repeat Doppler ultrasound twice weekly. وائٹلز خراب ہونے تو آپ کہہ دیں کہ جی میں فوراً اسٹیرائڈ کور کمپلیٹ کروں گی, 34 ویکس پہ پیشنٹ ہے اور میں اس کو 24 گھنٹے کے بعد, جب اسٹیرائڈ کور کمپلیٹ ہو جائے تو میں 24 گھنٹے کے بعد سی سیکشن کر دوں گی. اسی طرح دس از الٹراساؤنڈ showing reverse diastolic flow. This is an acute emergency condition. My plan of management will be a safe delivery for mother and baby. 34 پہ ہے, 33 پہ ہے, تو آپ اس کو فوراً اسٹیرائڈ کور دیں اور ڈیلیور کریں. اسٹرکٹ فیٹو میٹرنل سرویلنس کریں, سبجیکٹو کمپلینٹ دیکھیں, اس کو فٹس نہ پڑیں, اس کو ایکلامشیا نہ ہو, اور اس طرح کرتے ہوئے آپ اس کو مینج کریں گے. سو ایج آف وائبلٹی, جسٹیشنل ایج بڑی امپورٹنٹ ہے ایسے پیشنٹس میں. یہ چیز دیکھ کے آپ نے اندازہ لگانا ہے. 32 ویکس پہ بھی اچھا پروگنوسس ہے.